میں نے ٹرک کا دروازہ کھولنے سے پہلے ورک آرڈر ایک بار پھر پڑھا۔ کاغذ پر صفائی کے کام کی عام تصویر کے بجائے 4 اصول الگ سے لکھے تھے۔ پہلا اصول تھا کہ تہہ خانے کا فریزر ہرگز نہ کھولنا۔ دوسرا یہ کہ اس کا پلگ نہیں نکالنا۔ تیسرا یہ کہ اگر گھر میں کوئی مشین یا آلہ اچانک بند ہو جائے تو فوراً دیے گئے نمبر پر ایک ایمرجنسی سروسز کو فون کرنا ہے۔ اور چوتھا اصول سب سے عجیب تھا، چاہے کچھ بھی ہو گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ میں نے کاغذ دوبارہ پڑھا۔ یہ حفاظتی ہدایت کم اور کسی نامعلوم خطرے سے بچنے کی کوشش زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے جیب میں رکھا اور کام شروع کیا۔ صبح کی ٹھنڈ ابھی بھی باقی تھی۔ یہ نیبر اس کا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ کھڑکیاں تاریک تھیں اور سامنے کا دروازہ ایسا لگتا تھا جیسے کئی مہینوں سے کسی نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا، وہ اسپتال میں تھیں، اس لیے میری آواز سن کر بھی ان کی فکر کام اور پیسوں سے زیادہ میری صحت کے بارے میں تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس دن وہ 4 معمولی سے نظر آنے والے اصول میری جان بچانے والی سب سے اہم چیز بن جائیں گے۔ گھر کے باہر ایک اور ٹرک آ کر رکا۔ اس میں سے جیکب نکلا۔ وہ میرے ساتھ اس قسم کی صفائی کے کام کر چکا تھا اور مجھے شروع ہی سے کچھ مختلف سا لگا۔ اس نے گھر کو دیکھ کر کوئی حیرت ظاہر نہیں کی، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ اندر کیا ملنے والا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں موجود کاغذ دیکھا اور پوچھا، تمہیں بھی اصول دیے گئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ جیکب نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، ان پر عمل کرنا، خاص طور پر تہہ خانے والے اصول پر۔ میں نے ہنس کر پوچھا کہ آخر فریزر میں ایسا ہے کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آدمی کا کام صرف مشکل نہیں رہتا، زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ گھر میں عام خالی مکانوں والی بدبو تھی، باسی ہوا، پرانی لکڑی، دھول اور بند کمروں کی نمی، مگر جگہ مکمل طور پر ویران نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ فرنیچر، برتن، کاغذات اور ذاتی سامان وہیں پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ جلدی میں گھر چھوڑ کر گئے ہوں۔ جیکب نے اوپر کے کمرے دیکھنے شروع کیے۔ میں صفائی اور چیزیں باہر نکالنے میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک رک گیا اور بولا، اگر کوئی چیز تمہیں عجیب لگے تو مجھے فوراً بتانا۔ میں نے پوچھا، کیا تم پہلے یہاں آ چکے ہو؟ اس نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ یہی چیز مجھے سب سے زیادہ بے چین کرنے لگی۔ دوپہر تک ہم نے کافی سامان باہر نکال دیا، پرانے کپڑے، ٹوٹا فرنیچر، برتن، کاغذات اور ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں کبھی ایک خاندان رہتا تھا۔ ایک الگ بیگ میں چند ذاتی کاغذات اور زیورات بھی ملے، جن میں نے اس لیے الگ رکھا کہ بعد میں مالک یا کمپنی فیصلہ کر سکے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ گھر کی خاموشی عجیب تھی۔ کبھی کبھی کسی پائپ سے آواز آتی، کبھی لکڑی چرچراتی، مگر کچھ آوازیں ایسی تھیں جن کا کوئی واضح وجہ نہیں بنتی تھی۔ ایک کمرے میں مجھے پرانی رسیدیں اور ایک نوٹ ملا۔ اس پر ایک نام اور چند نمبرز تھے۔ میں نے سوچا شاید پچھلے مالک کا رابطہ ہو، مگر جیکب نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ اسے ابھی نہ پھینکنا۔ اس نے بتایا کہ بعض لوگ جاتے وقت اپنی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان چیزوں کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، ہم صفائی والے ہیں، جاسوس نہیں۔ جیکب نے میری طرف دیکھا اور کہا، کبھی کبھی دونوں کام ایک ہی چیز بن جاتے ہیں۔ یہ جملہ میرے ذہن میں رہ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک پرانے گدے کو ہٹایا۔ اس کے نیچے فرش پر عجیب نشانات تھے، جیسے کوئی بھاری چیز بار بار وہاں گھسیٹی گئی ہو۔ میں نے جیکب سے پوچھا تو اس نے جواب دینے کے بجائے فرش پر نظریں جما دیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تہہ خانے میں مت جانا، ابھی نہیں۔
شام کے قریب گھر کی حالت کافی بدل چکی تھی۔ جہاں پہلے ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا، وہاں اب خالی فرش نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کچرا ٹرک میں ڈالا اور دوبارہ اندر آیا۔ اسی وقت مجھے ایک آواز سنائی دی۔ پہلے بہت ہلکی لگی، پھر واضح، جیسے کسی دوسرے کمرے میں کوئی چیز فرش پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ میں نے جیکب کو آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید وہ باہر گیا ہے، مگر سامنے کا دروازہ بند تھا، اس کا ٹرک باہر کھڑا تھا۔ آواز دوبارہ آئی۔ میں نے اصولوں والا کاغذ جیب سے نکالا۔ پہلے 3 اصول تو سمجھ میں آ سکتے تھے، مگر چوتھا اصول بار بار ذہن میں گونجنے لگا۔ گھر سے باہر نہیں جانا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب محض احتیاط ہے، شاید کمپنی نے کسی پرانے واقعے کے بعد یہ اصول بنائے ہوں۔ پھر کچن کی طرف سے ایک دھات کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ میں وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیکب اچانک پیچھے سے آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے بھی سنا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے صرف سر ہلایا۔ اب سمجھ آیا کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اصول مت توڑنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں پہلے کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے پوری کہانی نہیں معلوم، اور شاید یہی بہتر ہے۔ یہ جواب تسلی دینے کے بجائے مزید خوفناک تھا۔ فریزر رات سے پہلے ہمیں تہہ خانے کا دروازہ ملا۔ دروازہ پرانا تھا، مگر تالا نیا لگتا تھا۔ اس کے قریب جاتے ہی مجھے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، حالانکہ باقی گھر میں ایسی سردی نہیں تھی۔ دروازے پر جیکب نے مجھے روک دیا۔ بس یہاں سے آگے نہیں۔ میں نے پوچھا، فریزر اندر ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تمہیں اسے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مذاق کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ کام شروع کرنے سے پہلے اسے بھی ایک ہدایت دی گئی تھی۔ اس نے اسے نظر انداز کیا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کے بعد اس سے اپنی غلطی سمجھ آئی۔ وہ تفصیل بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ ہم اوپر واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد گھر میں بجلی کی روشنی ہلکی سی جھپکی، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ وقت معمول کے مطابق تھا، مگر گھر اچانک بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس ہونے لگا۔ میں نے جیکب کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پینل دیکھے۔ میں نے اصول یاد دلایا کہ اگر کوئی آلہ بند ہو تو فوراً نمبر پر فون کرنا ہے۔ وہ رک گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم نے یاد رکھا۔ ہم نے فون کیا۔ جواب آنے تک ہمیں گھر کے اندر ہی رہنا تھا، اور پھر تہہ خانے سے 3 واضح دستکیں سنائی دیں۔ 3 دستکوں کے بعد کچھ لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ایک ہلکی سی رگڑنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازے کی دوسری طرف سے حرکت کر رہا ہو۔ جیکب نے مجھے اشارہ کیا کہ خاموش رہوں۔ ہم نے ایمرجنسی نمبر پر اطلاع دے دی تھی، مگر جواب آنے میں وقت لگ رہا تھا۔ باہر جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید پرانے پائپ یا لکڑی کی وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر ایک آواز سنائی دی، انسانی آواز، اتنی دھیمی کہ الفاظ سمجھ نہیں آئے، مگر یہ یقین ہو گیا کہ وہ محض پائپ کی آواز نہیں تھی۔ جیکب نے کہا، اس طرف مت دیکھو۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، کیونکہ اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو شاید تم وہی دیکھو گے جو وہ چاہتا ہے۔ میں نے اسے پاگل سمجھا، مگر اس وقت تہہ خانے کے دروازے کا ہینڈل ہلنے لگا۔ ایک بار، پھر دوسری بار۔ ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر بعد سب کچھ رک گیا۔ میں نے فون دوبارہ دیکھا۔ کوئی کال نہیں تھی۔ جیکب نے کہا، ہمیں صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے مجھے ایک اور بات بتائی۔ اس گھر کے بارے میں سب سے خطرناک چیز فریزر نہیں، بلکہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے فریزر کو بند رکھنے کا اصول بنایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہی تو میں نہیں جانتا۔ اسی وقت پہلی بار مجھے لگا کہ جیکب بھی مجھ جتنا ہی خوفزدہ ہے۔ ہم نے اوپر کے کمرے میں دوبارہ سامان دیکھا۔
وہاں مجھے ایک پرانی دراز ملی، اندر کچھ رسیدیں، چند خطوط اور عجیب نمبرز دوبارہ نظر آئے۔ ایک رسید پر سارہ کا نام تھا۔ سارہ میری ماں کا نام بھی تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے عجیب سا جھٹکا لگا، حالانکہ یہ محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ جیکب کو دکھایا۔ اس نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ شاید یہ صرف ایک نام ہے، لیکن اسے اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے پوچھا، تم ہر چیز سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں ڈر نہیں رہا، میں جانتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران میرے فون پر میری ماں کی کال آئی۔ وہ ہسپتال میں تھیں۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کام ابھی باقی ہے اور شاید رات دیر سے گھر پہنچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں جلدی واپس آ جاؤں۔ میں نے وعدہ کیا۔ کال ختم ہوئی تو جیکب نے پوچھا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، سارہ۔ وہ چند سیکنڈ تک خاموش رہا، پھر اس نے دراز دوبارہ بند کر دی۔ اس نام کو اس گھر کے کسی اور کاغذ سے مت ملانا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہاں اتفاقات کم اور کوئی گہری کڑی زیادہ ہے۔ جیکب نے آخر کار اپنی پچھلی ملازمت کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی اسی طرح کے گھر کی صفائی کے لیے آیا تھا۔ وہاں اسے بھی 4 اصول دیے گئے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ کمپنی کے فضول احتیاط ہے۔ اس نے ایک اصول توڑ دیا۔ اس نے ایک بند چیز کھولی۔ اس کے بعد گھر میں موجود ایک مشین بند ہو گئی، پھر دوسری، اور جب اس نے فون کرنے کے بجائے خود مسئلہ دیکھنے کی کوشش کی تو اسے ایسی چیز نظر آئی جسے وہ آج تک بیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ انسان تھا؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس کہا، میں نے اس کے بعد کبھی ان اصولوں کا مذاق نہیں اڑایا۔ اس رات کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے کام سے دور رہا، پھر واپس آیا، مگر ہر بار ایک ہی بات دہراتا، ہدایات پڑھو، ان پر عمل کرو اور گھر کو اپنی عقل سے زیادہ اہم مت سمجھو۔ میں نے پوچھا کہ اگر وہ اتنا جانتا ہے تو پھر یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، پیسے کے لیے۔ یہ جواب سادہ تھا مگر سچ بھی۔ ہم دونوں ایسے کام کرتے تھے کیونکہ بل ادا کرنے تھے، گھر چلانا تھا اور زندگی کو کسی نہ کسی طرح آگے بڑھانا تھا۔ مسئلہ یہ تھا، اس گھر میں پیسوں سے زیادہ قیمت کسی اور چیز کی لگ رہی تھی۔ گھر میں رات گہری ہوئی، باہر ہوا تیز تھی اور کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ ہم نے اوپر ایک کمرے میں بیٹھ کر انتظار کیا۔ کبھی کوئی آواز آتی، کبھی مکمل خاموشی۔ پھر اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی۔ جیکب نے فوراً گھڑی دیکھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ابھی کچھ نہیں۔ چند سیکنڈ بعد دوسری لائٹ بھی بند ہو گئی۔ ہم نے فون کیا۔ اس بار لائن کی دوسری طرف موجود شخص نے کئی سوال پوچھے۔ کیا گھر میں کوئی اور موجود ہے؟ کیا دروازے کھلے ہیں؟ کیا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ ہم نے بتایا، ہمیں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، لیکن اندر سے ایک آواز مسلسل آ رہی تھی، وہی گھسیٹنے کی آواز۔ جیکب نے کہا، اگر ہم اسے سن رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ بھی وہیں ہو جو جہاں آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، پتہ نہیں۔ کچھ دیر بعد آواز بالکل ہمارے پیچھے سنائی دی۔ ہم دونوں پلٹے۔ کمرہ خالی تھا مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ جیکب نے اسے کھولا اور کہا، اب ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ میں نے اصولوں والا کاغذ دوبارہ نکالا۔ چوتھا اصول پھر سامنے تھا، گھر سے باہر نہیں جانا۔ اور یہی سب سے مشکل حصہ تھا، کیونکہ باہر جانے کے بجائے ہمیں صبح تک اسی گھر میں رہنا تھا۔ رات کے آخری حصے میں ہمیں دوبارہ تہہ خانے کے دروازے کے پاس جانا پڑا۔ وجہ ایک عجیب سی آواز تھی، جیسے کوئی بھاری چیز اندر سے ٹکرائی ہو۔ جیکب نے دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ دروازے کے نیچے سے سرد ہوا کے ساتھ باریک سی دھول باہر آ رہی تھی۔ ہم نے وہیں کھڑے ہو کر سنا۔ اس بار آواز واضح تھی، جیسے کسی نے اندر سے کچھ گرایا ہو۔ جیکب نے کہا،
اگر دروازہ خود کھل جائے تو پیچھے ہٹ جانا۔ میں نے پوچھا اور اگر کوئی باہر آ جائے؟ تو اس نے کہا تب بھی پیچھے ہٹنا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد ہینڈل نیچے گیا، دروازہ 1 انچ کھلا، پھر رک گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ جیکب نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ صبح ہونے تک اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس لمحے میرے فون پر ایک مختصر پیغام آیا، کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک جملہ، اصول دوبارہ پڑھو۔ میں نے فوراً جیب سے کاغذ نکالا۔ چاروں اصول وہی تھے، لیکن کاغذ کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا، ایک گہرا داغ، جیسے کسی نے۔ صبح ہونے تک ہم نے بہت کم بات کی۔ دن کی روشنی آئی تو گھر پھر عام سا لگنے لگا۔ یہی سب سے عجیب بات تھی، رات کے واقعات ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کسی دوسرے گھر میں ہوئے ہوں۔ کام مکمل کرنے کے لیے ہمیں فرنیچر کے پیچھے، الماریوں کے اندر اور فرش کے کناروں کی صفائی کرنی تھی۔ اسی دوران ہمیں پرانے خطوط ملے۔ ان میں ایک خاندان کے مالی مسائل، قرض اور گھر چھوڑنے کی باتیں تھیں۔ یہی معلوم ہوا کہ گھر ایک لمبے عرصے سے مشکلات میں تھا، مالک نے ادائیگیاں نہیں کیں، گھر پھر ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور خاندان اچانک یہاں سے نکل گیا۔ مگر خطوط میں ایک اور بات بھی تھی، گھر میں کچھ ایسا تھا جسے وہ لوگ اوپر سے نیچے آنے والی آواز کہتے تھے۔ میں نے جیکب کو بتایا۔ وہ بولا یہی وجہ ہے کہ کمپنی نے شاید اصول بنائے۔ میں نے کہا تو پھر کسی نے ہمیں پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں مزاح نہیں تھا، کیونکہ اگر پوری بات بتا دیں تو کوئی کام یہاں کیوں کرے گا؟ ہم نے دوبارہ کام شروع کیا۔ مجھے ایک پرانے کمرے میں فرش کے قریب ایک عجیب نشان نظر آیا۔ وہاں لکڑی نئی تھی، باقی فرش سے مختلف۔ جیکب نے کہا اسے چھوڑ دو، مگر میرے ذہن میں اب صرف ایک سوال تھا، اس لکڑی کے نیچے کیا تھا؟ ہم نے آخر کار وہ حصہ کھولا جسے جیکب پہلے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ نیچے سے پرانی لکڑی، کپڑا اور کاغذ کا سامان نکلا۔ وہاں کوئی خزانہ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے کبھی کسی نے اسے عارضی اسٹور کے طور پر استعمال کیا ہو۔ لیکن ایک چیز نے مجھے روک دیا، دیوار کے اندر سے ایک باریک آواز آ رہی تھی، پہلے ہلکی پھر واضح، ٹک 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 ٹک۔ جیکب نے فوراً کام بند کر دیا۔ اس نے کہا یہ آواز پہلے بھی سنی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں؟ اس نے کہا ایک دوسرے گھر میں۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور وہاں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا وہاں میں اکیلا تھا۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ ہم نے جگہ بند کر دی۔ اسی دوران باہر سے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ہمیں لگا شاید کمپنی کا کوئی آدمی آ گیا ہے، مگر کھڑکی سے دیکھا تو سڑک خالی تھی۔ جیکب نے کہا یہ گھر ہمیں بار بار یہ یقین دلا رہا ہے کہ کوئی موجود ہے، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں کوئی ہے؟ اس نے کہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہے وہ جانتا ہے کہ ہم اسے تلاش کریں، اور یہی وہ چیز تھی جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگلے چند گھنٹے ہم نے جان بوجھ کر معمول کے کام کیے، جھاڑو، صفائی، سامان باہر نکالنا، فرش صاف کرنا۔ کبھی کبھی عام کام ہی آدمی کو حقیقت میں واپس رکھتے ہیں۔ میں نے ٹرک بھرا، جیکب نے کمرے صاف کیے، لیکن ہر بار جب کوئی دروازہ بند ہوتا ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ دوپہر کے قریب مجھے ایک پرانی گھڑی ملی، وہ 5 بجے پر رکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے میز پر رکھا۔ کچھ دیر بعد گھڑی کی سوئی حرکت کر گئی، صرف ایک بار۔ جیکب نے اسے دیکھا اور کہا اسے چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا تمہیں ہر چیز سے مسئلہ کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب ایک چیز حرکت کرتی ہے تو اگلی چیز بھی حرکت کرتی ہے۔ ہم نے گھڑی وہاں چھوڑ دی۔ پھر ہم گھر کے اندر ایک اور مشین بند ہوئی۔ اس بار کوئی شک نہیں تھا۔ ہم نے فوراً دیے گئے نمبر پر کال کی۔
فون پر موجود شخص نے کہا کہ وہ مدد بھیج رہا ہے مگر ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جیکب نے فون بند کیا اور کہا، اب دیکھتے ہیں اصول ہمارے لیے ہیں یا اس گھر کے لیے؟ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولا، شاید ہمیں گھر کے اندر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم باہر نکل گئے تو کوئی اور چیز اندر آ جائے گی۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ اسی وقت سامنے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف سرد ہوا۔ ہم دونوں کچھ لمحوں تک اسے دیکھتے رہے۔ چوتھا اصول صاف تھا، گھر کے اندر رہنا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا مگر جیکب نے میرا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، میں نے کہا، دروازہ کھلا ہے۔ وہ بولا، اس لیے نہیں جانا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جیکب نے گہری سانس لی۔ اس نے بتایا کہ بعض اوقات یہ گھر انسان کو باہر آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پہلے آواز، پھر دروازہ، پھر کسی عزیز یا جاننے والے کی آواز۔ میں نے پوچھا، اگر میری ماں کی آواز سنائی دے تو؟ وہ خاموش ہو گیا اور اسی لمحے مجھے کمرے کے دوسرے سرے سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ بیٹا! میرے جسم سے سردی دوڑ گئی۔ آواز بالکل وہی تھی۔ میں ایک دم آگے بڑھا۔ جیکب نے مجھے روک لیا۔ تمہاری ماں نہیں ہے۔ آواز دوبارہ آئی، بیٹا باہر آؤ۔ میں نے فون دیکھا، میری ماں اسپتال میں تھیں۔ میں نے انہیں کال کی۔ جیکب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں تہہ خانے کی طرف نہیں جانا مگر گھر کے باقی حصے کو مکمل چیک کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے تو اسے ہماری توجہ چاہیے۔ ہم نے جان بوجھ کر اسے توجہ نہیں دی۔ آوازیں آتی رہیں، کبھی قدموں کی، کبھی کسی چیز کے گھسٹنے کی، کبھی ہلکی دستک کی، اور پھر اچانک سب بند ہو گیا۔ جیکب نے کہا، اب یہ سب خطرناک وقت ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، کیونکہ جب شور بند ہوتا ہے تو عام طور پر اگلی چیز قریب ہوتی ہے۔ ہم نے کمرے کے بیچ میں بیٹھ کر انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ایک سایہ دیوار پر گزرا لیکن کمرے میں روشنی ایسی تھی کہ سایہ بننے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے جیکب کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ اگر آج ہم یہاں سے نکل گئے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، پہلے یہاں سے نکلنے دو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پھر دور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ جیکب اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ فریزر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، تو کیا تھا؟ وہ بولا، وہ چیز جسے میں ڈھونڈنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ پہلی بار خود تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہم تہہ خانے کے دروازے تک پہنچے۔ جیکب نے آہستہ سے ہینڈل دوبارہ گھمایا۔ دروازہ کھلا۔ اندر برف جیسی سرد ہوا تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں پرانی سیڑھیاں نظر آئیں۔ نیچے ایک فریزر رکھا تھا۔ وہ بند تھا مگر اس کی سطح پر برف جمی ہوئی تھی۔ جیکب نے فوراً کہا، اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ ہم نے ارد گرد دیکھا۔ تہہ خانے میں کچھ پرانے ڈبے، کپڑے، لکڑی کے ٹکڑے اور کاغذات پڑے تھے۔ ایک دیوار پر عجیب خراشیں تھیں، جیسے کسی نے اندر سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے وہ نشان دیکھے، جیکب نے بھی۔ وہ بولا، بس واپس اوپر۔ ہم مڑے۔ اس وقت فریزر کے اندر سے ہلکی سی دستک آئی۔ میں رک گیا۔ جیکب نے میرا بازو پکڑ لیا۔ مت سنو۔ پھر دوسری دستک، پھر تیسری۔ ہم اوپر بھاگے اور دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اوپر کے گھر میں بجلی واپس آ گئی۔ ہم دونوں خاموش کھڑے رہے۔ مجھے یقین تھا فریزر کے اندر کچھ تھا مگر اصول نے کہا تھا کہ اسے نہیں کھولنا، اور اب میں سمجھ گیا تھا کہ کیوں۔ اور واپس آ کر میں نے اپنی جیب ٹٹولی۔ اصولوں والا کاغذ وہاں نہیں تھا۔ میں نے جیکب سے پوچھا کہ کیا اس نے اٹھایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے میز، ٹرک اور کمرے دیکھے
کاغذ نہیں تھا۔ پھر وہ اسی دراز کے اندر ملا جہاں سے پہلے رسیدیں ملی تھیں۔ میں نے اسے نکالا، 4 اصول وہی تھے، مگر نیچے ایک نئی لائن لکھی تھی، کام ختم ہونے تک انتظار کرو۔ میں نے جیکب کو دکھایا۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہیں بولا۔ پھر اس نے کہا، یہ پہلے نہیں تھا۔ میں نے کہا، مجھے بھی یاد ہے۔ ہم نے طے کیا کہ بس باقی ضروری سامان اٹھائیں گے اور کسی بھی نئی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جیکب نے اپنی طرف سے آخری چیک کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کمپنی کے ریکارڈ میں اس گھر کے پچھلے واقعات بہت کم تھے۔ کوئی واضح رپورٹ نہیں، کوئی مکمل شکایت نہیں، بس بار بار بدلتے ہوئے صفائی کے کارکن اور ادھوری نوٹس۔ یہ بات سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ اگر واقعی کچھ ہوا تھا تو کسی نے اسے باقاعدہ درج کیوں نہیں کیا، یا پھر درج کیا گیا تھا مگر کسی نے چھپا دیا۔ ہم نے ٹرک بند کیا۔ جیکب نے کہا، بس اب گھر چھوڑنے کا وقت ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، وقت گزر چکا تھا اور پہلی بار پورا گھر بالکل خاموش تھا۔ ہم نے باہر جانے کی تیاری کی، مگر اصول کے مطابق گھر کے اندر ہی رہنا تھا جب تک کمپنی کا آدمی نہ آ جائے۔ کچھ دیر بعد فون آیا۔ بتایا گیا کہ صبح دوبارہ معائنہ ہوگا۔ ہم نے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کیا۔ جیکب نے کہا، اگر صبح سب کچھ معمول کے مطابق رہا تو ہم یہ کام ختم سمجھیں گے۔ میں نے ماں کو دوبارہ فون کیا۔ وہ ابھی بھی ہسپتال میں تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں صبح واپس آؤں گا۔ انہوں نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس بار میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر پوری حقیقت بھی نہیں بتائی۔ رات کے آخری حصے میں مجھے نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک آواز سے آنکھ کھلی، کلک۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اصولوں والا کاغذ اندر رکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، پہلا اصول، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب وہی تھے، مگر کاغذ کے نیچے ایک رسید پڑی تھی۔ اس پر سارا کا نام تھا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ اس وقت دوسری طرف سے جیکب کی آواز آئی۔ صبح ہونے پر روشنی گھر میں داخل ہوئی تو رات کی تمام خوفناک چیزیں تقریباً معمولی لگنے لگیں۔ جیکب نے سامان دوبارہ چیک کیا۔ ٹرک میں سب کچھ موجود تھا۔ ہم نے گھر کو آخری بار دیکھا۔ تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ فریزر وہیں تھا۔ میں نے اسے نہیں کھولا۔ یہی شاید سب سے اہم بات تھی۔ جیکب نے جاتے ہوئے کہا، اگر کبھی کسی اور گھر میں یہی اصول ملیں تو انہیں پڑھ کر فوراً کام چھوڑ دینا۔ میں نے کہا، اور اگر پیسے کی ضرورت ہو؟ وہ ہنسا۔ پھر دعا کرنا کہ تمہیں کوئی دوسرا کام مل جائے۔ ہم ٹرک میں بیٹھ گئے۔ گھر دور ہوتا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر گھر سے نکلتے وقت میری جیب میں ایک چیز تھی، وہی کاغذ۔ میں نے اسے دوبارہ پڑھا، 4 اصول۔ میں نے اسے فوراً بند کر کے اپنا سامان میں رکھ دیا۔ اس دن کے بعد کئی دن تک میں نے کسی سے اس گھر کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ خوف نے میری سوچ پر اثر ڈالا تھا، مگر جب میں نے گھر پہنچ کر اپنے کپڑے بدلے تو مجھے جیب سے ایک اور چیز ملی، وہ رسید جس پر سارا کا نام تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس میری کوئی پرانی رسید یا کاغذ تو نہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولیں، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے گھر کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی سال پہلے کچھ مالی کاغذات کے سلسلے میں ایک ایسی کمپنی سے رابطے میں رہی تھیں جو کام سے متعلق کام کرتی تھی۔ یہ بات میرے لیے کافی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے گھر کے بارے میں سنا ہے جہاں کام کرنے والوں کو عجیب اصول دیے جاتے ہوں؟ انہوں نے فوراً کہا، نہیں۔ پھر ایک لمحے بعد بولیں، بیٹا تم گھر آ جاؤ۔ ان کی آواز میں وہی خوف تھا جو میں نے اس رات جیکب کی آواز میں محسوس کیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا، فون بند کیا اور کاغذ دوبارہ کھولا۔ 4 اصول۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اسے پھینک دوں، پھر مجھے جیکب کی بات یاد آئی۔
یہ گھر چیزیں واپس رکھ دیتا ہے۔ میں نے کاغذ پھاڑنے کی کوشش کی، کاغذ نہیں پھٹا۔ میں نے اسے دوبارہ فولڈ کیا اور دراز میں رکھ دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اصل مسئلہ گھر میں نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ گھر نے مجھے اپنے ساتھ ایک چیز دے دی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، میری ماں کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی۔ میں نے کام پر واپس جانا شروع کر دیا، مگر کام میں مجھے وہی گھر یاد آتا تھا۔ میں نے جیکب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس کا فون بند تھا۔ میں نے کمپنی سے پوچھا، وہاں کسی نے واضح جواب نہیں دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ جیکب کچھ دن کی چھٹی پر ہے، دوسرے نے کہا کہ شاید وہ کام چھوڑ چکا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ معمول کی بات نہیں تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ دراز کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی، کلک۔ میں نے فوراً دراز کھولی، وہی کاغذ اندر تھا۔ میں نے اسے باہر نکالا۔ 4 اصول: پہلا، تہہ خانے کا فریزر نہ کھولنا۔ دوسرا، پلگ نہ نکالنا۔ تیسرا، مشین بند ہو تو مقررہ نمبر پر فون کرنا۔ چوتھا، گھر کے اندر رہنا۔ میں نے کاغذ میز پر رکھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ پھر مجھے ایک اور آواز سنائی دی، 3 دستکیں، ٹک ٹک ٹک۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور پہلی بار اسے پھینکنے کے بجائے سنبھال کر رکھ دیا۔ مجھے اب معلوم تھا کہ ان 4 اصولوں کا مقصد کیا تھا، مگر پوری حقیقت پھر بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جیکب نے مجھ سے کیا چھپایا، یا وہ گھر کی آوازوں کے بارے میں کتنا جانتا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ جس چیز کو میں ایک معمولی صفائی کا کام سمجھ کر گیا تھا، وہ میری زندگی کے ان واقعات میں شامل ہو چکا تھا جنہیں میں کسی کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سارہ کو دوبارہ فون کیا۔ اس بار ان کی آواز پرسکون تھی۔ انہوں نے پوچھا، تم نے آج کچھ کھایا؟ میں ہنس پڑا۔ یہی وہی سوال تھا جو انہوں نے کام والے دن پوچھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، کھا لیا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ پھر دراز کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، کلک۔ میں نے دراز نہیں کھولی، میں نے صرف کاغذ کی طرف دیکھا۔ 4 اصول خاموش پڑے تھے، اور میں نے پہلی بار ان میں سے کسی ایک کو بھی مذاق نہیں سمجھا۔ کیونکہ بعض گھروں سے آدمی صرف اپنا سامان لے کر واپس نہیں آتا، کبھی کبھی گھر بھی کچھ ساتھ بھیج دیتا ہے، اور اگر وہ چیز دوبارہ آپ کے دروازے تک پہنچ جائے تو شاید سب سے محفوظ کام یہی ہے کہ آپ اسے دیکھیں بھی نہیں۔ میں نے لائٹ بند کی، دروازہ بند کیا۔